کہا کہ ہمیں تمہارا اسلام نہیں چاہیے، تم نفرتیں لے کے آئے ہو، تم گالیاں لے کے آئے ہو، انہوں نے تو ہمیں زندہ کر دیا ہے، انہوں نے تو ہمیں خدا کا پیار عطا کیا ہے، تم کیا باتیں کرتے ہو؟ اس طرح جھوٹے ہو گئے جو خدا کی باتیں اور محبت رسول کی باتیں کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں اللہ کی محبت سکھائی، جنہوں نے ہمیں نماز بتایا، اور تم ہمیں آ کے ان کے خلاف گالیاں دے کر ان سے بدزن کرنا چاہتے ہو، تمہارا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ گاؤں والوں نے ان سے کہا، وہ ہندو علاقہ تھا، کہ جب ہندو ہمیں ہندو بنا رہے تھے، جب ہماری تہذیب تباہ ہو رہی تھی، اس وقت تمہارا اسلام کہاں سویا ہوا تھا؟ تمہیں کوئی خیال نہیں آیا کہ علاقوں کے علاقے ایسے پڑے ہوئے ہیں ہندوستان میں جہاں ہندو کلچر مسلمانوں کو تباہ کر رہی ہے، اور دن بدن ان کو اسلام سے متنفر کر کے خاموشی کے ساتھ ہندوازم کی طرف واپس لے جا رہی ہے۔ اس وقت تمہارے کانوں پر جوں نہیں رہی، اور اب جب کہ احمدی یہاں پہنچے ہیں ہمیں اسلام سکھانے کے لیے اور ان سے مقابلہ سکھانے کے لیے غیروں سے، تم اب آ گئے ہو کہ ان کو چھوڑ دو۔ افریقہ میں جو اسکیم تھی 7 سالہ، اس کے تابع ہم نے بعض ممالک کے اسکول بعض ممالک کیے تھے جہاں کوئی بھی احمدی نہیں تھا، اور یہ فیصلہ تھا کہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہر ملک 100 سالہ جبلی کے تحفے کے طور پر 2 یا 3 ملک ایسے خدا کے حضور پیش کرے جہاں پہلے احمدیت نہیں۔ چنانچہ افریقہ کے ایک ملک کے متعلق پہلے بھی اچھی خبر آئی تھی، اب کل پھر اطلاع ملی ہے، وہاں گانا کی سپورٹ کیا گیا تھا کہ خدا کے فضل سے وہاں دیہات کے دیہات احمدی ہوئے ہیں، اور اب ان کی طرف سے مطالبہ آیا ہے کہ فوراً آ کر ہمارے اندر جماعتیں قائم کرو، ہمیں نظام سکھاؤ، اور اللہ کے فضل سے رجحان ایسا تیزی سے پھیل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں فوری طور پر وہاں مبلغ مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ان کو میں نے لکھا ہے کہ جائیں، آپ خود جائیں، تنظیم قائم کریں اور آگے پھر اس کو سنبھالیں، تو خدا کی دین ہے، وہ تو نہیں رکنی۔ تو جتنا یہ روک رہے ہیں اتنا ہی خدا کھولتا چلا جا رہا ہے ہمارے ذہن، جتنا یہ ہمارے رزق پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چندوں میں برکت ڈالتا چلا جا رہا ہے، جتنا یہ گندی گالیاں ہمیں دیتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی وجود بناتا چلا جا رہا ہے، جتنا یہ متنفر کرتے ہیں ہمارے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے، اتنا ہی زیادہ عشق بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اسی کثرت سے احمدی درود بھیج رہا ہے۔ جتنا یہ مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں اتنا زیادہ احمدیوں میں حضرت مسیح موعود کی محبت موجیں مار رہے ہیں۔ یہ 2 الگ الگ واقعات رونما ہو رہے ہیں، ایک مغضوب علیہم اور ضالین کی راہ ہے جو پیشانی جاتی ہے، اور ایک وہ راہ ہے جن پر خدا نے انعام فرمایا اور وہ بھی پیشانی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ کام جو ہماری تربیتی تنظیمیں کبھی نہیں کر سکتی تھی، وہ کام خود بخود خدا کی تقدیر ظاہر فرما رہی ہے۔ اس کثرت سے اطلاعیں ملتی ہیں ایسے احمدیوں کی جو یا قریب بے دین ہونے کے کنارے پر کھڑے تھے، یا بے تعلق تھے، یا نمازوں میں سست تھے، کوئی دین کی محبت انہیں نہیں تھی، یا چندے ادا نہیں کرتے تھے۔ ان کی چٹھیاں پڑھتا ہوں میں تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ خدا ہم سے دل کس طرح بھرتا ہے، اور کس طرح آنکھیں اللہ کے حضور شکر کے آنسو بہاتی ہیں۔ ٹھیک ہے بہت گند بکنے والے لوگ ہیں اس دنیا میں، ٹھیک ہے بہت دکھ دیے ہیں، لیکن ان انعامات کو بھی دیکھیں کہ اس کے مقابلے پر خدا کیا سلوک کر رہا ہے آپ سے۔ بس پاکستان کے احمدیوں کو خصوصاً میں توجہ دلاتا ہوں کہ خدا کی پیاری نگاہوں کو دیکھنا شروع کر دیا کریں۔ جب یہ دکھوں اور مصیبتوں کے انبار آپ کے اوپر پھینکیں، ایک ہی علاج ہے، اور اس علاج کے سوا کوئی علاج نہیں جو مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا ہے، کہ اس وقت اللہ کے لطفوں کو یاد کیا کریں، اللہ کے احسانات کو یاد کیا کریں، خدا کے کرم جو بارش کی طرح برس رہے ہیں ان کو دیکھا کریں۔ چنانچہ میں آپ کو ایک بچے کا مثال کے طور پر میں ایک بعض خط چنے ہیں، ایک نوجوان کا خط میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ایک مثال نہیں ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں اور ہزارہ اور ایسی مثالیں ہیں جو اس سے کم درجے کی ہیں، لیکن ہر نو کے احمدیوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک پاک تبدیلی پیدا ہو گئی۔
ایک صاحب لکھتے ہیں غیر ملک سے، یعنی پاکستان سے باہر کسی ملک سے، کہ میں گزشتہ 6 سال احمدیت سے کافی دور چل گیا تھا، نہ نماز نہ روزہ، لیکن اس آرڈیننس کے بعد خدا کے فضل اور بزرگوں کی دعاؤں سے واپس کھینچا چلا آیا ہوں۔ میں نے خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کی، نمازیں اور روزے شروع کیے، اور ہر نماز میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے دوبارہ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ گویا کہ یہ آرڈیننس میرے لیے تو بڑا ہی بابرکت ثابت ہوا۔ اور اس وقت آپ کے یہ الفاظ میرے کان میں گونج رہے ہیں کہ اگر مسلمان کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ کندن بن کر نکلتا ہے۔ اس تبدیلی کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ آرڈیننس کے مان بعد میں نے اپنے والدین جو کہ پاکستان میں ہیں ان کو خط لکھا کہ آپ لوگ اپنے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی مجھے بھیجیں تاکہ میں آپ کا ویزا بھیج کر آپ لوگوں کو یہاں بلوا لوں۔ اس خط کا جواب اس طرح آیا: اگر بیٹا تم نے سیر کی غرض سے بلوایا ہوتا تو ہم ضرور آتے، لیکن تم حالات سے ڈر کر ہمیں بلوا رہے ہو، تو یہ ذہن سے نکال دو کہ ہم ڈر کی وجہ سے آ جائیں گے۔ ہم تو شہید ہونے کے لیے بے چینی سے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ بچہ لکھتا ہے کہ یہ خط مجھ پر بجلی بن گرا، اور اس کے بعد سے میں نے احمدیت کی کتابیں پڑھنی شروع کی، اور اب تو جہاں موقع ملتا ہے تبلیغ کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ میری اس تبدیلی کو دیکھ کر دوست احباب حیران ہو جاتے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے جماعت کو، اور کثرت سے عطا کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ولی بن رہے ہیں اور خدا کی راہ میں آنسو بہانے لگے ہیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں بعض اوقات تو بڑے رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آتے ہیں جب ہم خطبات کی کیسٹ سنتے ہیں تو دوست اتنا روتے ہیں کہ بعض دفعہ برداشت نہیں ہوتا تو اونچی آواز سے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دوست جن کو کبھی نمازوں میں سست دیکھا جاتا تھا، وہ بھی اب عبادت کے وقت زار و قطار آنسو بہانے لگتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی جلدی چند ماہ میں یہ حیرت انگیز تبدیلی پیدا کیسے ہو گئی۔ جہاں تک چندوں کا تعلق ہے، اس کثرت سے خطوط ہیں حیرت انگیز قربانیوں کے کہ ناممکن ہے کہ آپ کو میں بتا سکوں۔ وہ محفوظ کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ زمانے کے لیے یہ تاریخ محفوظ کی جائے گی۔ ایسے عجیب خدا تعالیٰ نے دلوں کے اوپر تصرفات فرمائے ہیں، اور ایسی ایسی ہمتیں عطا کی ہیں قربانی کے لیے، ایسا جوش پیدا کیا ہے، ایسی لذتیں عطا کی ہیں قربانی کرنے والوں کو کہ یہ تو ٹھہرنے والا قصہ ہی نہیں ہے۔ تو میں روکتا ہوں تو رکتے نہیں ہیں، بعض دفعہ میں واپس کرتا ہوں کہ یہ تمہاری طاقت سے بڑھ کر ہے، منتیں کر کے دوبارہ دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، ایک دفعہ نہیں ہوا۔ ایک نوجوان کو میں نے کہا کہ یہ تمہاری ساری عمر کی کمائی ہے، مجھے علم ہے، تمہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ خدا کی راہ میں یہ منظور ہو گئی، اور میں تمہیں یہ واپس کر رہا ہوں، تم بالکل فکر نہ کرو، لیکن اتنا حصہ میں تمہارا قبول کرتا ہوں۔ اس کی وہ کیفیت ہوئی خط پڑھ کر کہ میری قربانی کو گویا رد کر دیا گیا، کہ ایسا روحانی عذاب میں بیچارہ مبتلا ہوا کہ بعد میں جب مجھے پتا چلا تو شدید مجھے دکھ پہنچا کہ میں نے کیوں ایسا اس کو کہا، اور آخر اس نے وہ دے کے ہی چھوڑا۔ تو بظاہر جو لوگ محروم ہو رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اب ایسی روحانی لذتیں عطا کر رہا ہے، اس کا تصور بھی کوئی دنیا میں نہیں کرتا۔ ایک غریب عورت نے لکھا کہ جب میں نے دیکھا اپنی بہنوں کو قربانی کرتے ہوئے ہر طرف، تو اس قدر مجھے شدید تکلیف تھی کہ میں کیا کروں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتی ہیں اچانک مجھے خیال آیا کہ جو میں نے گائے لی ہے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، یہ تو ہے تمہارے پاس، اگر تمہیں اس گائے سے محبت ہے اور دل میں خواہش قربانی کی زیادہ ہے تو اس گائے کو پیش کر دو۔ چنانچہ آج کے بعد سے یہ گائے میری نہیں ہے، جب تک آپ اس کو سنبھال کر یا بیچ کر انتظام نہیں کر لیتے اس وقت تک جو دودھ میں اس سے لوں گی اس کے پیسے آتے ہیں۔ عجیب دیوانے لوگ ہیں، دنیا تو تصور بھی نہیں کر سکتی کہ احمدی کیا ہے۔
اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ تو آپ کو ظاہر کو بھی نہیں پہچانتی، آپ کے باطن میں کیسے اس کی نگاہیں کر سکتی ہیں؟ ایک بچی کا بہت پیارا خط آیا، کہتی ہے کیسٹ چل رہی تھی ایک عورتوں کی قربانیوں کے جو واقعات آپ بیان کر رہے تھے، چھوٹی بچی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے دل میں عجیب تڑپ اٹھی اور میں نے اپنی ماں کو کہا کہ امی آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ کہتی ہے کہتے کہتے جو میری نظر اٹھی دیکھا کہ ماں اپنی بالیاں اتار رہی تھی اور روتی چلی جا رہی۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں نے اپنی ماں کو بدظنی کی تھی، وہی بالیاں اس کے پاس تھی اور ادھر بیٹی کے دل میں طلب پیدا ہوئی، ادھر وہ ماں کے ہاتھ پہلے اس طرف اٹھ چکے تھے۔ یہ قوم ہے جس کو یہ ظالم مٹائیں گے؟ خدا کی قسم آپ نہیں مٹ سکتے، آپ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو یہ محمد مصطفیٰ کی روحیں ہیں جو آپ کے اندر زندہ ہو رہے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں جو آپ کو نئی زندگی عطا کر رہے ہیں۔ ان کو خدا مٹانے دے گا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن۔ ساری کائنات مٹ سکتی ہے لیکن احمدیت کی روح نہیں مٹ سکتی، کیونکہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کی روح ہے اور خدا اس روح کو کبھی مٹنے نہیں دے۔ یہ کلمے مٹا رہے ہیں، عجیب تاریخ بن رہی، اسلامی ملک اور سپاہی اور ملازم مقرر کیے گئے یہ حکم دے کر کہ کلمے مٹاؤ۔ کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا بھی واقعہ آیا تھا؟ یہ دن بھی بدقسمتوں نے دیکھنے تھے کہ اسلام کے نام پر اللہ کی اطاعت کی گئی تھی ملک کے طور پر، اور وہاں کی حکومت کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کلمے کے پیچھے پڑ جائے کہ کلمے مٹا دو۔ یہ نظارہ بھی سامنے آیا کہ ایک مسجد میں جب ایک مجسٹریٹ اور پولیس پہنچے کہ ہمیں اوپر سے حکم آیا ہے کہ اگر یہ مولویوں کو نہیں مٹانے دیتے تو تم جا کے حکومت کی طرف سے کلمے مٹاؤ۔ پہلے تو انہوں نے بلکہ کوشش کی، ان کو حکم دیا کہ ہم تمہیں یہ کریں گے اور وہ کریں گے، تم مٹاؤ کلمہ۔ انہوں نے کہا جو